شیر اور خرگوش۔ ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ کی طرح پیش نہیں آتا تھا۔ ہر دن بے رحمی سے جنگل کے جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے تمام جانور چھپ جایا کرتے تھے۔ وہ اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر سخت مشکلات سے دوچار ہونے لگے۔ اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے تمام جانور ایک مہم پر جمع ہوئے اور شیر کے شکار سے محفوظ رہنے کے لیے سب مل کر رائے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک گیدڑ نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم روز شیر کے ہاتھوں مارے جانے کی بجائے ہم خود ایک بار شیر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح روزانہ شیر کسی کو کھائے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر سکون سے زندگی گزاریں گے۔ گیدڑ کے مشورے پر تمام جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ موت کا خوف کرنے کی بجائے اپنی باری آنے تک ہم اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ جانوروں کی بات چیت مکمل ہونے کے بعد خود گیدڑ شیر کے پاس جا کر یہ ساری بات بتائی۔ گیدڑ کی باتیں سننے کے بعد شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو۔ اگر کسی دن جانور ملنے میں تاخیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ کرنا شروع کر دوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ شیر کی باتیں سن کر گیدڑ نے سر ہلایا اور حامی بھر دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد ایک جانور بلا ناغہ اپنی اپنی باری کے مطابق شیر کے پاس جانے لگا۔ شیر سکون سے اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا اور ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی تھی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا۔ اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور اس نے اپنے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور ایک اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ شیر کی غار کے پاس پہنچ گیا۔ دیر ہو جانے کی وجہ سے شیر کافی غصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سب کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل جا کر من چاہے جانور کا شکار کر کے کھا جاؤں گا۔ تب خرگوش نے شیر سے کہا، معاف کر دیجیے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی اور اس کا ایک واجب سبب ہے، اطمینان رکھیے، میں بیان کرتا ہوں، آپ سنیں اور اس کے بعد آپ آرام سے مجھے مار کے کھا جائیے گا۔ شیر نے پھر غصے سے کہا، وہ کیا بات ہے، جلدی سے بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کے بارے میں اس شیر کے سامنے بات کی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ سلامت کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اسے کہا، اگر تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ سلامت تمہیں ہرگز نہیں بخشیں گے۔ تو شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے، تمہارا بادشاہ ہوتا یا کوئی اور مجھ سے بچ نہیں سکتا اور وہ میرے سامنے ٹک نہیں سکتا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سب بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے اس شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ تب اس نے بڑے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے یہاں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ شیر زور سے دھاڑنے لگا
بادشاہ سلامت اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی شیر غصے سے کہنے لگا چلو ابھی چلتے ہیں، اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش نے شیر کو جنگل کے درمیان موجود ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا بادشاہ اس کے اندر دیکھیے، وہ وہاں آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا سبق سکھائیے گا۔ شیر غصے سے فوراً کنویں میں جھانکنے لگا اور زور سے دھاڑنے لگا۔ تب دوسری جانب سے بھی دوسرا شیر دھاڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تب خرگوش نے کہا دیکھیے اسے کتنا فخر ہے، آپ کو کیسے نیچا دکھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیر کو جوش دلانے لگا۔ شیر نے بنا سوچے سمجھے غصے سے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں کوئی اور نہیں تھا۔ شیر کنویں میں ہاتھ پیر مارنے لگا لیکن وہ کنویں سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا اور اس نے کنویں میں ہی اپنا دم توڑ دیا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی کی وجہ سے نہ صرف اپنی حفاظت کر لی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلائی۔ سبق: عقل مندی کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض اوقات زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔